वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका इजराइल की जंग की। जंग को अब तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, मगर जंग की शिद्दत में कोई कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही। एक तरफ ईरान पर भी हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी, चाहे खलीजी ममालिक हों चाहे इजराइल हो, उन सब पर उसके भी हमले जारी हैं। और जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं ईरान की तरफ से, तो लग नहीं रहा कि ईरान अब चाहता है कि जल्द इस जंग को ख़त्म किया जाए, या वो कोई बहुत जल्दी में है इस जंग को ख़त्म करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका से मुतज़ाद बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। किसी दिन सदर ट्रंप जो है किसी सहाफ़ी से बात करते हैं और कहते हैं कि जंग जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो 1-2 हफ्ते या कुछ हफ्तों का भी जिक्र करते हैं। और क्योंकि कोई मुज़ाकरात इस वक्त नहीं हो रहे, तो उससे लगता भी नहीं है कि कोई कोशिश हो रही है जंग को जल्द ख़त्म करने की। मगर इस वक्त अगर हम देखें तो शायद आलमी जो तवज्जो है वो जो लड़ाई है उससे हट के तेल की कीमतों और मईशत पर आ चुकी है। ये एक तो जो गैर यकीनी की सूरत हाल हुई इस जंग के साथ, उसके बाद जो खलीजी ममालिक पे अटैक्स हुए, तो उसके बाद तेल की सप्लाई पे फ़र्क पड़ा और कीमतें ऊपर गई। फिर ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसको बंद किया, तो उससे भी बहुत झटका लगा। तो तेल की कीमतों में अब एकदम हमें इजाफा नज़र आ रहा है, जो थोड़ा सा नीचे आया था मगर फिर अब कीमतें बढ़ रही हैं। इसकी वजह से अब एक दुनिया में बेचैनी है, ख़ास तौर पे हमारे खित्ते में भी उसका बहुत असर पड़ा है। ये भी बात सामने आई कि जो स्ट्रेटिजिक ज़खायर हैं उनसे भी जो तेल के रिज़र्व्स हैं उनसे भी सप्लाईज जो हैं वो दुनिया की मईशत में डाली जाएंगी, मगर फिर भी तेल की कीमत अभी नीचे आने को नहीं लग रही। ये एक बहुत गहरा असर इस पे डालेगी, और ख़ास तौर पे लोगों का ये ख्याल है कि इससे सदर ट्रंप पे दबाव बढ़ेगा। यूनाइटेड नेशंस का अगर जिक्र करें तो वहाँ भी ये सारा मामला पहुँच चुका है, क्योंकि वहाँ भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें पाकिस्तान ने भी वोट किया, जिसमें मजम्मत की गई है ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं। रूस और चीन ने इसको दूर रहे इससे, और उन्होंने इस पे वोट नहीं किया। अमेरिका पे सबकी नज़रें हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक रैली से भी खिताब किया वहाँ, और जिसमें उन्होंने कहा कि जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग है वो उन्होंने कहा कि हम जीत चुके हैं, और ये जंग हमने पहले ही घंटे में जीत ली थी, लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता हम वहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने साथ में ये भी दावा किया कि तेल की कीमतें जल्द ही बहुत कम हो जाएंगी। ये सारा मामला है। इस तरफ पाकिस्तान में भी जो है कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का भी एक अहम रोल है इस सारे हवाले से। आज भी शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे जाएंगे। इससे पहले फील्ड मार्शल साहब का भी वहाँ दौरा लगा है और दौरा हुआ है, और बात यही हो रही है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं इस जंग को रोकने में। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता है, वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन करें, और हमें ज्वाइन करेंगे जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। वेलकम टू द शो अनवर साहब। जी अनवर साहब, सबसे पहले तो अगर हम ये बात करें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन इंतज़ामिया कैसे सारे मामले को देख रही है, जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आता है कि जंग हम जल्द ख़त्म कर देंगे, तो सब ये समझते हैं कि वो मईशत के दबाव, तेल की कीमतों की वजह से ये कह रहे हैं, मगर फिर वो एक मुतज़ाद बयान भी दे देते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मौका देने का। बात ये है, देखिए कि अमेरिका जो सदर ट्रंप है हमारे, उनका ये तरीका ही ये ऐसा है। आप ये देखें, इमिग्रेशन पे एक दिन वो ये कहते हैं कि नहीं, एक इलीगल इमिग्रेंट को अमेरिका में नहीं रहने दिया जाएगा, सबको निकाल बाहर करेंगे, बल्कि जो लीगल हैं, जो शहरी हो गए हैं, उनसे भी हम कहेंगे कि चले जाएं। दूसरे दिन फिर आप ये देखिए कि वो
آسٹریلیا فون کر کے کہتے ہیں کہ ایرانی جو فٹ بالرز ہیں ان کو سیاسی پناہ دو، اور نہیں دیتے تو ہمارے یہاں بھیج دو، ہم سیاسی پناہ دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ان کے جو بیانات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا ایک عوامی انداز ہے، اور اب تک اس سے ثابت یہ ہوا ہے کہ ایک خاص یہاں جو طبقہ ہے ووٹرز کا، وہ اس طرح کے بیانات کو پسند کرتا ہے۔ یہ وہ پہلے سیاستدان ہیں جو ان سفید فام افراد تک پہنچے جو پہلے کبھی ووٹ نہیں ڈالتے تھے، اور اس لیے دیکھیں کہ وہ ہمیشہ جیت جاتے ہیں ساری پریڈکشن کے باوجود۔ تو وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات ضرور ماننی پڑے گی کہ امریکہ میں بالکل تشویش ہے، پریشانی ہے لوگوں کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اکثریت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ امریکہ نے یہ جنگ کیوں کی، کیونکہ امریکیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے، جتنی بھی اوپینین سرویز آئے ہیں اس کے مطابق، کہ ہم کو ایران سے، ہم یعنی امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور ایران یہ جو خود صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا میزائل بنانے والا تھا، یعنی اب تک انہوں نے بھی نہیں کہا کہ ایران نے ایسے میزائل بنائے تھے جو امریکہ پہنچ جائے، اور اگر کہہ بھی رہے ہوں تو امریکی اس بات کو بلیو نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے یہ کہ ان کو سمجھ نہیں آتی جنگ کیوں ہے، دوسری یہ کہ امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنگ کنٹینیو کی تو ہم اس افغانستان کی طرح یہاں بھی برسوں کے لیے پھنس جائیں گے، اور ایک بلا مقصد بلا جواز جنگ ہوگی جس میں ہم مخواہ ہمارا بھی نقصان ہوگا، ایران کا بھی ہوگا، سب کا ہوگا، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ تو اکثریت چاہتی ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو، لیکن یہ جو دباؤ ہے ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ مجبور ہو صحیح جائیں۔ صحیح جی۔ جوہر سلیم صاحب، آپ نے انور اقبال صاحب کی بات سنی کہ کوئی ایسا شاید دباؤ نہیں ہے صدر ٹرمپ پہ کہ وہ جنگ کو جلد ختم کرے، تو سر پھر ہم اب یہ سمجھیں کہ یہ ڈسپائٹ دی آئل پرائسز رائزنگ، جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کی معیشت پہ بھی بہت گہرا اثر ٹیکس کا بھی پڑا ہے، تیل کی قیمتوں کا بھی پڑا ہے، مگر باوجود اس کے یہ یوں ہی جو گولہ باری ہے دونوں طرف سے یہ جاری رہے گی؟ یہ ایک تو پوسٹرنگ ہے دونوں سائڈ سے، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایران کی سائڈ سے بھی بڑے ان کے کافی سارے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، جس میں انہوں نے 3 پوائنٹس کا ہے کہ جی ایک تو ہمیں کوئی فرم گارنٹیز دی جائیں کہ آئندہ اس قسم کے جو ہے اٹیکس نہیں ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے باقی بھی جو ہے جو اس وقت ظاہر ہے ان کی سائڈ سے مطالبات جو پہلے سامنے نہیں آئے تھے وہ سامنے آ رہے ہیں، بیکاز ان کو لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے میزائلز فائر کیے ہیں گلف کنٹریز پہ، امریکہ کے اڈوں پہ اور اسرائیل پہ، وہ خاصے افیکٹو رہے ہیں ان کے اٹیکس، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان پرٹیکولر جو ابنائے ہرمز کو بند کیا ہے اس سے تو خیر واقعات بہت فرق پڑا ہے دنیا میں تیل کی قیمتیں، وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اپنے مختلف بیانات دے کے ان کو ابھی بھی انہوں نے بار بار نیچے لے کے آ رہے ہیں، اور میں 120 پہ چلی گئی تھی، آپ 87 پہ آئے کے بیان کے بعد، اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے بیانات بھی تھوڑے سے بدل رہے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آئل پرائسز بہت ہی زیادہ اوپر چلے گی، اس کا امپیکٹ تو ساروں کو ہی ہوتا ہے، صرف آئل پرائسز کی بات نہیں، آئل شارٹیج کی، اور پھر صرف آئل شارٹیج نہیں، دنیا کی کوئی 31% کے قریب جو فرٹیلائزرز ہیں وہ بھی اب نئے ہرمز سے گزرتی ہیں، تو وہ بھی ان کی بھی ترسیل اس وقت بند ہو چکی ہے، تو اس سے آگے ایک فوڈ کرائسس بھی کسی، اگر یہ بہت طویل ہوتی ہے یہ جنگ نوالت اختیار کرتی ہے تو وہ بھی اس پہ اثر پڑے گا، کیونکہ یہی وقت ہے جب وہ فصلوں کو وہ فرٹیلائزر کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ تو اسی طرح گیس بھی وہیں سے آتی ہے، دنیا کے ایک بڑا حصہ گیس کا، وہ اس کی بھی ترسیل اس وقت بند ہے، تو خاصا پریشر تو وہ جنریٹ ہو گیا ہے، جو اور وہ ایک قسم کا جس کو کہا جاتا تھا کہ ایران کے لیے وہ نیوکلیئر آپشن ہے، جو ان کا جو جس کے بعد کے ظاہر ان کی وہ گڈ ول بھی کم ہوگی، اور ان کے لیے جیو اسٹریٹجیکلی اس کے بعد جو ہے ایک ریپوٹیشنل لاس بھی ہوگا، لیکن ایران نے وہ لے لیا ہے، وہ جو ہے، اور ایران نے یہ بتا دیا کہ جی وہ جو ہے نا اپنے دفاع کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے، تو انہوں نے بحری اڈوں پہ بھی اپنے ان کے جو امریکہ کے ملٹری بیسز ہیں سارے، بیشک وہ ایئر فورس کے بیسز ہیں جس پر قطر میں ہے، یا ان کے فلیٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے بحرین میں ہے یا کویت میں، عراق میں، ہر جگہ پہ انہوں نے اٹیکس کیے، تو وہ انہوں نے جو ایران کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ جو ریٹیلیشن ہے وہ خاصی افیکٹو ہے۔ اب امریکن پرسپیکٹو سے دیکھیں تو امریکنز یہ سمجھتے ہیں، جو اسرائیلیز بھی ہیں، کہ شروع میں جو انہوں نے ٹارگیٹڈ اساسینیشن کی
وہ ان کی بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایران کی نیوی کو خاصی حد تک تباہ کر دیا ہے, ان کی ایئر ڈیفینس تباہ کر دیا ہے, ان کی جو ہے آئل انسٹالیشنز بھی ہٹ کی ہیں, میزل سائٹس وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 90% میزل لانچنگ سائٹس بھی تباہ کر دیے ہیں. تو وہ بھی اپنی طرف سے اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خاصی کامیابی ہوئی ہے, یہ ابھی جو 12-13 روز کی جنگ ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سلسلے دونوں سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی البتہ یہ عادت ہے, یہ بالکل عامر صاحب نے صحیح کہا, وہ ایک مرکیوریل بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, اور وہ ہمیشہ جو ہے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس میں خاصے ماہر بھی ہیں. وہ اپنے بیانات بدلتے رہتے ہیں, اس میں وہ اپنے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں. اب اگر وہ ایگزٹ اسٹریٹجی کی اسپیس بھی وہ اپنے لیے کریٹ کر چکے ہیں کہ اچانک کبھی کسی وقت وہ اگر ختم کرنا چاہیں تو وہ اس کے لیے بھی آلریڈی ایک قسم کی راہ ہموار کر چکے ہیں بیانیے کے انداز میں. تو یہ ابھی جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کراس روڈز پہ ہے یہ جو اس وقت جنگ ہے. دونوں سائڈ اس کو کنٹینیو کر سکتی ہیں. نقصان ایران کا بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور لیکن ایران نے جو ریٹیلیشن کی ہے وہ بھی خاصی سگنیفیکنٹ ہے. تو جو زیادہ مسئلہ کریٹ ہوا کیونکہ دیکھیں ایران تو اس سے پہلے دیتے رہے برداشت کر رہے ہیں. تو لیکن جو اصل لاس ہوا ہے جن ملکوں نے پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا وہ گلف کنٹریز ہیں. جی جوہر صاحب معاف کریے گا, مجھے یہاں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک.